رب علیم ہے جو ہمارے حالات کو بہتر انداز میں جانتا ہے، رب مدبر ہے جو ہماری زندگی کے معاملات کو بہتر انداز میں مینجمنٹ کرتا ہے، اور حکیم ہے، ہر کام اس کا حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے اور یہ رب ہے۔ اور تیسرا، اس پر بھی ہمارا الحمدللہ مضبوط عقیدہ ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں کہتے۔ یہ رب ایسا لفظ ہے جس کے اندر بغیر کسی کو رب کہہ کر نہیں پکار سکتے آپ، عبد الرب ہی کہیں گے، ہم تو رب کہیں گے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ جب اس کی صفت دوسروں کی طرف کرتا ہے تو رب العالمین، رب السماوات والارض، رب کل شیء، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ تیسرا، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا ہے، ملعون ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مستعان ہے، مستعین ہے، کوئی اور خالق ہے، کوئی اور اولاد دے سکتا ہے، ایسے خیالات رکھنے والا، غوث، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا، داتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا، وہ ظالم ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، اور وہ ملعون ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اب آج کے موضوع پر گفتگو، تیسرا توحید کا حصہ ہے توحید الاسماء والصفات۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے انگنت نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے الف لام دونوں پر داخل کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے نام جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں وہ ہمارے علم سے کہیں بڑھ کر، ایک حدیث سناتا ہوں اس سلسلے میں، اللہ کے انگنت نام ہیں، یہ سب کے سب ان ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے، بلانا چاہیے، نہ کہ اس کی مخلوق سے پکارنا چاہیے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ کے نام ہیں۔ صفات اور نام ایک انسان کی شناخت، پہچان بن جاتا ہے، اور یہ چیز جو اللہ کو پسند ہے وہ بندے کو بھی پسند ہے۔ بہت سارے، اس کی میں مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے اب ہو سکتا ہے نام سے نہیں پہچانتے ہو، ایک شناخت بن گئی، شیخ آئے ہیں، مولانا آئے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اندر اپنے اپنے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نام خالد ہے لیکن وہ ڈاکٹر ہے، آپ خالد کے نام سے نہیں، ڈاکٹر صاحب آ گئے، یہ ان کا صفتی نام ہے۔ انجینئر صاحب آئے ہیں، وکیل صاحب کے پاس جانا ہے۔ عام چیزوں کی جو انسان کو تعارف ہو جاتا ہے، انسان اس نام سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر کو کیا بھائی خالد کیسے ہو تم، تو اس کو اچھا نہیں لگتا، کیا ڈاکٹر صاحب آپ اچھے ہیں، تو ڈاکٹر کی صفت ان کی ذات پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اصل نام چھپ جاتا ہے۔ ہم اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ایسی صفات دیتے ہیں۔ بیٹے کا نام خالد ہے، عدنان ہے، بولتے ہیں میرا بہادر بیٹا ہے، بہادر بیٹا ہے، ہم تعریف کرتے ہیں، بہادر نام نہیں۔ ہم اپنی بیٹی کو بولتے ہیں کیسی بھی ہو، بڑی خوبصورت بیٹی ہے، بڑی عقل مند بیٹی ہے۔ ہم بیوی کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور وہ اس کو ہم کبھی کبھی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم اس کو نک نیم لے کر پکارتے ہیں، گوری بول کر پکارتے ہیں، بچے کو گورے بول کر پکارتے ہیں، اور یہ اس کی زندگی کا لازمی حصہ بن جاتا ہے، اور وہ اس کو محبت کرنے لگتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ آسمانی سنت زمین پر نافذ ہے، اور ہم لوگ
اس کے اندر کمی محسوس کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑی سی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہ ایک حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وللہ اسماء الحسنہ، کتاب و سنت میں، قرآنی الفاظ میں، احادیث میں جو مشہور نام ہے وہ 99 نام ہے، وللہ الاسماء الحسنہ۔ اگر کوئی 100 مگر ایک یعنی 99، اگر کوئی ان ناموں کو شمار کرے یعنی یاد کر لے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ظاہری طور پر اس کا معنی اللہ کے 99 نام اگر کسی کو یاد ہو جائیں تو وہ حدیث کے مفہوم کے مطابق جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی کیا شرح کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ کے 99 نام، کسی نے اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا۔ رب کس کو کہتے ہیں، رحیم کا معنی کیا ہے، قدیر کا کیا معنی ہے، سمیع و علیم کا کیا معنی ہے، اور اس معنی کو سمجھنے کے بعد اس پر ایمان لایا، اس کے معنی و مفہوم کے ساتھ، یا ایمان لایا پھر اس کو سمجھا، پھر اس صفت کے تقاضے کو آپ نے مکمل کیا۔ 3 باتیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا، اس پر ایمان لے آنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ یہی بات میں آج سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہی بات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں بھی کہا گیا۔ ابدعوا اللہ ابدعوا الرحمن، رحمان کہہ کر پکارو یا اللہ کہہ کر پکارو؟ رحمان اللہ کے، عرب نہیں جانتے تھے رحمان کا نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلح حدیبیہ کے صلح نامے کی پہلی سطر لکھوائی تو کہا ہم کو یہ نہیں معلوم رحمان کون ہے، ہمارے زمانے جاہلیت کی عبارت لکھو بسمہ تعالی۔ تو عبد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جو بھی تم پکارو یہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ کے ان ناموں سے اللہ کو بلانا چاہیے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ احادیث، دعاؤں کی احادیث کو پڑھتے جائیے، رب کم و بیش سب دعا میں ہے۔ پھر اس کے بعد یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اللہ کی صفات کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کی صفات قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا۔ اس میں ابی بن کعب کا آپ نے انتخاب کیا، کعب ابی بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت کیا ہے؟ 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے ایک آیت اور سب سے عظیم آیت، آیتوں کی سردار، سید الآیات۔ وہی ابن کعب نے
کہا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، خاموشی اختیار کی۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ سوال کیا، ابی بتاؤ سید الآیات کیا ہے، قرآن کی عظیم آیت کون سی؟ آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے کہا تو آپ نے کہا کہ آیت الکرسی، سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، اس لیے کہ جو عربی زبان جانتے ہیں ان کو اس میں قاعدہ بتاؤں میں، یہ آیت شروع ہوتی اللہ سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں اللہ ایک مبتدا ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ، جہاں سے جملہ شروع تھا۔ اس کے بعد 10 خبریں لائی گئی ہیں، 10 خبریں ہیں اللہ کے تعلق سے، وہ 10 صفات ہیں، یہ اللہ کی شان عظمت۔ شرک انسان کیوں کرتا ہے؟ وہ اللہ کی صفات سے واقف نہیں ہے، وہ اللہ کی شان سے، اللہ کی عظمت سے واقف نہیں ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ رب کی کشادگی اور اس کے معنی کی وسعت کتنی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ رحمان اور رحیم کی معنویت کیا ہے۔ اس کو رزاق اور غفور تواب کے معنی سے وہ نابلد ہے، ناواقف ہے، اس لیے وہ شرک میں پڑا ہوا ہے۔ شرک سے نکالنا ہے تو اللہ کی صفات اور اسماء کا اس کو علم ضروری ہے۔ یہ جو آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض۔ اللہ کی کرسی، کرسی کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہی ہمارے لحاظ سے یہ کرسی اللہ کی شان کے لحاظ سے اللہ کی کرسی۔ بہت لوگوں نے اس کو پیر رکھنے کی جگہ کہا۔ آئیے اللہ کی ذات کو ذرا سمجھتے ہیں تھوڑا سا اس آیت کی روشنی میں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لرزہ آیا جسم میں۔ پھر دیکھیے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے، اس آیت کو سمجھیے۔ کرسی اللہ کی کیسی ہے؟ زمینوں اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کشادہ ہے۔ امام عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ پوری کائنات سارے ستارے، آپ جانتے ہیں ایک ستارہ کتنا ہے؟ جو سب سے چھوٹا ترین ستارہ ہے، سب سے چھوٹا، یہ اس زمین سے 6 لاکھ گنا بڑا ہے۔ جو سب سے بڑا ستارہ ہے وہ اس زمین سے 60 لاکھ گنا بڑا ہے، اور ایسی کہکشائیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کہکشائیں وہ سارے زمین و آسمان کے اندر سمائے ہوئے، وہ سب کے سب اس اللہ کی کرسی کے سامنے ایک ڈاٹ کی طرح ہے۔ ایک پیپر پر اگر ایک ڈاٹ لگا دیا جائے تو کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے؟ اس سے بڑھ کر رہی پوری کائنات، جس کے اندر اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، سورج ہے، یہ سب کے سب اللہ کی اس کرسی کے سامنے
ایک نقطے کے برابر ہیں، ایک ڈاٹ کے برابر ہیں، اللہ کے عرش کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ عرش میں ایک چھلے کے برابر ہے۔ وہ عرش اتنا بڑا ہے کہ وہ کرسی اس پر ایک چھلے کی طرح، ایک ڈاٹ کی طرح ہے اس عرش پر۔ وسع کرسی السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ کی ذات، یہ تو اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں نا، کرسی بھی عرش۔ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ نے اپنی جو مخلوق کو پیدا کیا ہے، اپنی مخلوق کو جو پیدا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر ایک عرش، حملۃ العرش، فرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی ایک صفت بیان کی۔ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اجازت دی کہ آپ یہ بتا دیں کہ اس فرشتے کا، ایک فرشتہ، اس کے کان کی لولکی سے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ وسیع کرسی السماوات، اللہ کی قدرت، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ یہ مشرکین اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے۔ ان کے مقابلے میں 6 فٹ کا انسان 2 گز زمین میں گڑا ہوا ہے، اس سے کمپیریزن کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، وہاں اپنی حاجتوں کو لے کے جاتے ہیں۔ رب کائنات کی وسعت کا کیا اندازہ ہے؟ اسماء و صفات کے معاملے میں ہماری معلومات بھی بڑی کم ہے۔ آپ جانتے ہیں رب کا لفظ قرآن میں 1100 مرتبہ آیا ہے، معمولی بات ہے۔ 1100 مرتبہ قرآن میں اللہ رب کا لفظ آیا، 3000 سے زیادہ لفظ جلالہ آیا ہے، اللہ، الہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یوں ہی لایا گیا۔ آپ چھوٹے بچے کو دیکھیے، گھر میں چھوٹا بچہ ہے، اسکول سے 4 سال 5 سال کا آتا ہے، آنے کے بعد ماں نہیں دکھتی اس کو گھر میں، چند منٹ کے لیے ماں نہیں دکھتی اس کو گھر میں آتی، چند سیکنڈز کے اندر پورے گھر کے کونے کونے کو چھان مارتا ہے، مما 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 مما۔ محبت کی انتہا، شدت، چاہت، اور وہی بچہ آنے میں دیر کر دے تو ماں کیسے تڑپتی ہے؟ کبھی گھڑی کو دیکھتی ہے، کبھی دروازے کو دیکھتی ہے، کبھی زیادہ دیر ہو گئی تو فون کھڑکڑاتی ہے، شوہر کو فون کرتی ہے۔ چاہت، جس لفظ کی چاہت اتنی ہوگی اتنے بار وہ لفظ دہرایا جاتا ہے۔ پوری کائنات کا رب ہے، 1100 مرتبہ اللہ نے رب کا لفظ قرآن میں استعمال کیا۔ یہ صفت معمولی صفت نہیں۔ رحیم و رحمان 900 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں دہرایا گیا ہے۔ یہ صفت معمولی صفت نہیں، یہ تربیت ہے، یہ بتانے کے لیے مومن تم اس رحمان و رحیم کی چھتر چھایا میں ہو تو تمہارا ضمیر بھی رحم کرنے والا ہونا چاہیے، ظالم نہیں۔ وما كان ربك بظلام للعبيد، اللہ کی صفت نہیں ہے ظالم، اللہ کی صفت رحیم۔ بار بار اس صفت کو دہرایا گیا۔ ایک حدیث سناتا ہوں میں، دیکھیے۔
اس سے آپ کو اللہ کی اسماء اور اللہ کی صفات کتنی ہیں اس کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، ما اصاب احد قط ہم او حزن، کسی انسان کو کوئی غم لاحق ہو جائے، کوئی دکھ پہنچے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ علاج۔ یہ مسجد کیا ہے؟ مسجد معلوم ہے آپ کو؟ میڈیکل کیمپ ہے، روحانی علاج کی باتیں یہاں پر کی جاتی ہیں۔ سر درد ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھیے سائنٹیفک علاج، نفسیاتی علاج، ڈائریکٹ غم پہنچے، تکلیف پہنچے، مالی مشکلات ہو، بیماری کی مشکلات ہو، دنیاوی مشکلات ہو، اڑوس پڑوس کی مشکلات ہو، گھریلو مشکلات ہو، علاج۔ اللہم انی عبدک، اعتراف کیجیے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کے، تیرے بندے کے بیٹے کا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ ہوں، بیٹا ہوں، اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ وابن عمتک، ناصیتی بیدک، ناسیہ کہتے ہیں اس حصے کو۔ سائنٹیفک طور پر یہ حصہ، اس کو ہم سر جھکاتے ہیں پیشانی میں، یہ پیشانی لگنا ضروری ہے، 7 اعضاء میں سے پیشانی۔ یہ میڈیکل سائنس کے اندر ڈاکٹر عبد المجید زندانی نے لکھا ہے کہ یہ سائنٹیفک طور پر ہمارے کمانڈنگ، ہم جو آرڈر دیتے ہیں، کوئی چیز قبول کرتے ہیں تو اس کی صلاحیت یہاں پر ہے۔ کسی چیز کو ریفیوز کرنا، کسی چیز کو قبول کرنا، وہ صلاحیت یہاں پر ہے۔ تو دعا میں کہا گیا کہ مولا میں بڑا عاجز ہوں، اپنی پیشانی کو تیرے آگے تیری اطاعت کے لیے جھکا، وَنَاصِيَتِي بِيَدِكَ، میری پیشانی، میرے کمانڈنگ کرنے کی صلاحیت تیرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اسی آیت کو سورہ علق میں کہا گیا ہے وَنَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِيَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، کہ کفار یہاں سے تکبر کیے، شریعت کا، اللہ کے رسول کا، قرآن کا انکار کیے، یہاں کے بال پکڑ کر کھینچے جائیں گے۔ یہاں سے انہوں نے انکار کیا تھا، ہم اس کی دعا مانگتے ہیں وَنَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُکْمَكَ، مجھ میں تیرا حکم نافذ ہے، میں تیرے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلا سکتا۔ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، تیرا فیصلہ میرے لیے عدل و انصاف ہے۔ أَسْأَلُكَ، سنیے گا، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، اے اللہ تیرے جتنے نام ہیں، تیرے جتنے نام، بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، جو تیرے نام ہیں، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، جس سے تو نے اپنے آپ کو رکھا ہے اپنی ذات کے لیے، وَأَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، اور اس کو اللہ کی ساری اس کتاب قرآن میں، سابقہ کتابوں میں، تورات و انجیل و زبور اور صحف میں اتارا ہے، وہ سب کے سب۔ او علمتہ احدا من خلقک، تیرے کروڑوں اربوں خربوں بندے ہیں، انبیاء ہیں سینکڑوں، اس کو ان کو انہوں نے تو نے سکھایا ہے وہ اسماء، وہ نام تیرے۔ او استأثرت فی علمک، یا بعض نام ایسے مولا تو نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا لیکن تیرے نام ہیں، میں ان سب ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، میں ان سب ناموں کا واسطہ دیتا ہوں۔ بیماریوں کا علاج کیا کہا تھا شروع میں؟ غم، حزن، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، غم دور ہوگا قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو میرے غم کے لے جانے، دور کرنے، دکھ کو تکلیف ختم کرنے کا ذریعہ بنا۔ تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی، میرے رنج کو
ختم کرنے کا ذریعہ بنا۔ وہ نور صدری، میرے سینے کے اندر نور بھر دے۔ حسد بغض کینہ کپٹ اس کے بغیر نور صدری، نور کتابی نور، اللہ کی نور۔ وذہاب ہمی، میرے غم کو لے جائے۔ تو اس میں اللہ کے انگنت نام کا ذکر ہے۔ اللہ کے انگنت ناموں سے اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو بلانا چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے، دو صحابی تھے۔ ایک صحابی نے دعا کی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ ایک دوسرے صحابی، انہوں نے دعا کی، الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم اغفر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں نے دعا کی، دونوں کی دعا مغفرت کی ہے۔ پہلے نے بھی مغفرت کی دعا مانگی جس نے اللہم اغفر لی کہا، اور دوسرے جس نے اللہ کی صفات بیان کیا، صمد، الحمدللہ الصمد۔ جانتے ہیں صمد کیسی صفت ہے؟ کبھی سوچا ہم نے سوچا کبھی صمد کے بارے میں؟ کتنے مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد زیادہ سے زیادہ ترجمہ بے نیاز کر لیتے ہیں، نہیں، وہ معنویت نہیں پیدا ہوگی۔ صمد ایسی ٹھوس، ایسی مضبوط شے جس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اس کے باہر سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔ صمد یہ اللہ کی ذات ہے، انسان صمد نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اتنا مضبوط، اتنا ٹھوس کہ کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی اسے نکل نہیں سکتا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی دعا جلدی قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کی صفات کا انہوں نے ذکر کیا، اللہ کی صفات کا انہوں نے ذکر کیا۔ میں اللہ کی انگنت صفات میں سے قرآن کے اندر جو صفات آئی ہیں وہ 99 میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے میں ایک صفت کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں۔ وہ صفت ہے اللطیف، صفت ہے اللطیف۔ یہ لفظ قرآن میں اللہ کی صفت کا لفظ 9 مرتبہ آیا ہے یا 8 مرتبہ آیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن، بڑا شوق بھی ہے، دلچسپی سے ہی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا، کبھی کسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں، رونا آ گیا ہو، خشیت طاری ہو گئی ہو؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس کا عربی نہیں جانتے، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور ترجمے میں ہم نے پڑھا وہ بڑا باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ کچھ اثر ہوا، کچھ محسوس کیے، ہمارے دلوں کے اندر کچھ خوف پیدا ہوا، جسم پر راشہ طاری ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم قرآن کی روح سے واقف نہیں ہیں۔ قرآن کی روح عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کا ایک ایک لفظ قرآنی معجزہ ہے، اور اس معجزے سے ہم واقف نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے اندر وہ خوف، وہ کیفیت ہمارے درمیان میں کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ ہم اس کے حقیقی معنی سے واقف نہیں ہیں۔ اللطیف کا معنی ہم نے باریک بین سمجھ لی، یہ لفظی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن جب عربی گرامر پڑھیں گے، عربی کلچر پڑھیں گے، عربی تاریخ پڑھیں گے، عربی شاعری پڑھیں گے، عربوں کے مزاج کو پڑھیں گے، ان کے درمیان میں اٹھے بیٹھیں گے، تو آپ کو اس کی کیفیت کا اندازہ ہوگا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے، یہ 2022 ہے نا، یہ 1982 کی بات کر رہا ہوں میں،
جب میں جوان تھا، پڑھ رہا تھا میں مدینے میں، عمرے کے لیے جدہ فلائٹ سے اترے، ایک جی ایم سی گاڑی میں سوار ہو، 8-10 ہمارے ساتھی تھے، احرام کی حالت میں تھے، مدینے سے آ رہے تھے، فلائٹ سے جدہ میں ایک بس میں بیٹھے، جی ایم سی گاڑی میں جس کے اندر 10-12 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی ہے 160 کی رفتار سے۔ 40 سال پہلے 160 کی رفتار وہاں پر بھی معمولی بات تھی، لیکن ہم جس گاڑی میں بیٹھے اس کا ڈرائیور عرب دیہاتی بدو تھا، عربی تھا، اور ہم لوگ جوان انتہائی درجے کا شوق خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، تلبیہ بلند کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، گونج رہی آواز، اور اتنے میں اس عرب نے ریڈیو آن کیا، اور ریڈیو بھی بڑی اونچی آواز میں عربی گانے لگوائے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے، ہم تلبیہ بند کر رہے ہیں، اس بندے کے اوپر کوئی احساس نہیں، ہاں یہ کیسا بےہودہ انسان ہے، اس کو ہدایت نہیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ بھائی ہم معتمرین ہیں، ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، نہ ہم معتمرین، شکر اس کو بند کر دو۔ اس نے کہا کہ کوئی اس بات سنی نہیں ہماری۔ تو ہمارے چند ساتھیوں نے اس سے احتجاج کیا، کہا گاڑی روکو، ہم اتر جاتے ہیں۔ کہا کہ اتر جاؤ، مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے کہا یہ تم لوگوں کو لانا لے جانا میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، تم تکبیر بلند کر لو، کچھ بھی بلند کر لو، میرے معاملے میں تم کیوں انٹرفیئر کر رہے ہو؟ وہ سنا نہیں، بہت سخت مزاج ہوتے ہیں بدو۔ گاڑی جا رہی ہے، بعض لوگ ٹائم گئے، پھر آہستہ سے ہم لوگ نے کہا، یا اس کے جواب میں ہم لوگوں نے بھی اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر تک یہ مسئلہ چلتا رہا۔ اچانک ہماری گاڑی کو ایک کیپریس گاڑی نے اوورٹیک کیا، اوورٹیک کیا، ہماری گاڑی کی رفتار 160 ہے تو لازمی بات ہے اس کی اس سے زیادہ ہوگی، 180 ہوگی، اور چند میٹر جانے کے بعد اچانک وہ کیپریس گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا، اور اس کے اندر وہ بہت زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یہ منظر سے ہم لوگ سب سہم گئے۔ اور ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا تھا، گانے سن رہا تھا، فوری اس نے ریڈیو بند کیا اور زور سے کہا یا لطیف۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے، اب تک تو ہمارے ساتھ نارمل سے چل رہا تھا، اچانک اس نے پکارا یا لطیف یا لطیف۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہے کہ اللہ کی ان ساری صفات میں سے اس نے لطیف کا انتخاب کیوں کیا، کیا وجہ؟ تو میں نے اس سے تھوڑی بہت گفتگو کر لی، دوستی پیدا کر لی، پھر اس کے بعد آہستہ سے میں نے اس کو کہا، جب حالات نارمل ہو گئے، گاڑی چلنے لگی، میں نے کہا کہ بھائی تم نے لطیف کو ہی کیوں انتخاب کیا؟ اللہ کی تو سینکڑوں صفتیں ہیں، یا رب کہہ سکتے تھے، یا کریم کہہ سکتے تھے، یا جبار کہہ سکتے تھے، یا ستار کہہ سکتے تھے، تم نے یا لطیف کیوں کہا؟ اس بدو نے بڑی پتے کی بات بتائی۔ 40 سال گزر گئے، لیکن ایک ایک لفظ نقش ذہن پر۔ اس نے کہا عرب ہے، عرب اپنے مزاج کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، عرب اپنے مزاج کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، ہم اپنے کلچر کو بہتر لباس میں سمجھتے ہیں، دوسرے نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری بریانی کا ٹیسٹ کسی فرنچ کو نہیں آتا، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری ہریس کا ٹیسٹ کسی امریکن کو نہیں آ سکتا، ہم سمجھتے ہیں، ہمارا کلچر ہے۔ اسی طریقے سے وہ عرب جو اس لفظ کا اس نے ڈیفینیشن مجھے بتایا، لطیف کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے
اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر اتنی گہری ہے کہ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی پوری ہسٹری بیک وقت اس کے سامنے موجود ہے، پاسٹ پریزنٹ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. جو بھی ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، جس تکلیف میں وہ مبتلا ہے، فردر ان کے آگے کیا ہونے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یہ لطیف ہے. اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس معاملے میں مدد کرتا ہے، اور ایسے انداز میں مدد کرتا ہے کہ وہ مدد غیب سے ہوتی ہے. جس کی مدد ہو جا رہی ہے اس کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ اس کی مدد ایسے ہو گئی ہے. یہ لطیف. اب پکاریے یا لطیف یا لطیف. اس معنی کو ذہن میں رکھیے کہ میری زندگی کا ماضی وہ جانتا ہے، صورتحال جو گزر رہی ہے وہ جانتا ہے، فیوچر میں میرے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا جانتا ہے، اور میری ہر طریقے سے وہ مدد کر رہا ہے اور مجھے کانوں کان خبر نہیں. یہ لطیف کا معنی ہے. تو اس کے بعد میں ایک طالب علم تھا، میں نے تحقیق کی قرآن اور حدیث میں اس لفظ کا کیا معنی ہے، کس طریقے سے یہ لفظ کو استعمال کیا گیا. اللہ کی یہ صفت معمولی صفت نہیں ہے بھائی، جو 8 اور 9 ہی مرتبہ آئی ہے. سورہ یوسف قرآن کی بہترین سورت، احسن القصص. پانی لائیے. احسن القصص قرآن کی سب سے بہترین سورت. ہمارے گھروں میں بچوں کے لیے بہترین قصص کیا ہے؟ ہیری پوٹر. بہترین قصص کیا ہے؟ بیٹ مین. بہترین قصص کیا ہے؟ ڈوریمون. ہاں، ہمارے سرپرست، ہمارے ذمہ داران، ہمارے والدین، ہماری پھوپھیاں، ہماری خالائیں بچوں کو یہ نہیں بتاتی کہ قرآن کا بہترین قصہ، بیسٹ اسٹوری آف دا ورلڈ سورہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں 8-10 سال کی عمر میں خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج و چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے باپ سے ذکر کیا، کہا کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرو، تمہارے لیے نقصان ہوگا. چھوٹے تھے، کم عمر میں تھے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے بتا دیا. بھائیوں نے سمجھ گیا کہ اس کا مستقبل بہت شاندار ہے، اس کو ابھی سے اس کا پتا کاٹا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے. باپ سے درخواست کی، ہم کھیلنے جا رہے ہیں، ساتھ میں لے جائیں گے. کہا کہ نہیں، اس کو بھیڑیا کھا لے گا، تم کھیل کود میں رہے گے. باپ سے کہا کہ ہم سب نوجوان ہیں، ایک جماعت ہیں، بھائی کی نگرانی کر لیں گے، آپ ہمارے ساتھ بھیجیے. بھیج دیا. واپس آنے کے بعد وہی جھوٹا قصہ سنا دیا کہ ہم کھیل میں مصروف تھے اور بھیڑیے نے کھا لیا. اور انہوں نے اپنے پلان کے مطابق ایک کنویں میں ان کو پھینک دیا. وہ کنویں میں پانی نہیں تھا، اندھا کنواں تھا. ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اس نے ڈول اندر ڈالا کہ پانی سینچے. اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے. انہوں نے کہا کہ تو خوشخبری ہے ہمارے لیے، ایک لڑکا نکل آیا، اس کو بازار مصر میں بیچیں گے، پیسے کمائیں گے. عزیز مصر نے ان کو خریدا. ان کی بیوی سے کہا کہ ان کا خیال رکھو. اسی گھر میں پلے بڑھے، جوان ہوئے. جوان ہوتے ہی ان کی خوبصورتی ابھر کر سامنے آئی. وہ عورت ان پر فریفتہ ہو گئی، عزیز مصر کی جو، اور ان کے ساتھ اس کی بیوی ان کے ساتھ غلط نیت کرنے لگی، بدکاری کی نیت کرنے لگی.
اور یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، پیچھے سے ان کی اس نے قمیض کھینچی، قمیض پھٹ گئی، شوہر نے دیکھ لیا، اس پر الزام لگا کر ان کو جیل کے حوالے کر دیا گیا۔ جیل میں رہے نوجوان، توحید کی دعوت تھی۔ ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، جیل بھی دعوت کا مرکز ہے، توحید کا مرکز ہے، بہت سارے مواقع اللہ نے فراہم کیے۔ ارباب متفرقون، متفرق قسم کے ربوں کو تم نے پال لیا ہے، ام اللہ الواحد القہار، ایک رب واحد قہار، ایک اللہ معبود الہی کے اوپر تم ترجیح دے رہے ہو۔ دعوت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکھارنا تھا، ابھارنا تھا، صلاحیتیں بڑھانا تھا، خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ دو لوگ آئے، دونوں کو خواب کی تعبیر بتایا، ایک چھوٹ گیا، ایک کو موت کی سزا دی گئی۔ اسی درمیان میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اس خواب کا؟ لوگوں سے اس نے، کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ خواب تو بکواس ہے۔ ایک شخص جو جیل سے چھوٹا تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں تھا، اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جیل میں، وہ اس کی تعبیر بتائے گا۔ کہا کہ لے آؤ لے آؤ لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لے آنے سے پہلے ذرا یہ تو معلوم کر لو کہ بھائی مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا، میرا مسئلہ کیا ہے، CID سے ذرا انکوائری کروا لو کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں، یا وہ عورت جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ مسئلہ کھل کر سامنے آیا، اس عورت نے اعتراف کیا، یہ بری الذمہ ہو گئے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ تمہارے پاس 7 سال تک خوشحالی ہوگی، اچھی پیداوار ہوگی، اور 7 سال خشک سالی ہوگی، کچھ پیداوار نہیں ہوگی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اس کا علاج کیسا کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ نظام میرے ہاتھ میں دے دو، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ میں نگران کار بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، اور اس کا علم بھی مجھے ہے، انی حفیظ علیم۔ تو ان کو وزارت خزانہ دے دی گئی، وزارت مالیہ دے دی گئی، وزارت زراعت دے دی گئی۔ انہوں نے ساری چیزوں کو مینجمنٹ کر لیا۔ ان کے بھائی آئے، لے گئے حضرت بنیامین کو، انہوں نے روک لیا۔ یہ پورا قصہ 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس پورے قصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا، یوسف تمہارے ساتھ یہ جو طویل صورتحال اتار چڑھاؤ کی پیدا ہوئی، اس میں تم نے کیا محسوس کیا، رزلٹ کیا ہے؟ آیت نمبر 100 سورہ یوسف، ان ربی لطیف۔ ایک ہی جواب، اس سارے قصے میں کہ بھائی کنویں میں پھینک رہے ہیں، مستقبل کا علم اللہ کو ہے، یوسف کو نہیں ہے، بازار میں بیچا جا رہا ہے، اس کا علم حضرت یوسف کو نہیں ہے، اللہ کو ہے، جیل میں ڈالا جا رہا ہے، مستقبل کا علم اللہ کو ہے، حال کا علم بھی اللہ کو ہے، یوسف کو نہیں ہے۔ اور آخری میں جب وہ بادشاہ کی سیٹ پر براجمان ہوتے ہیں، اس کا علم اللہ کو ہے۔ انہوں نے کہا یہ سارے معاملے میں میرے رب کا معاملہ میرے ساتھ لطیفانہ تھا، کریمانہ تھا، رحیمانہ تھا، محبتانہ تھا، ہر قسم کا اللہ تبارک تعالیٰ کا تعاون میری زندگی میں شامل تھا۔ یہ لطیف ہے، لطیف کا معنی احسن القصص کی پوری تفصیل ایک لفظ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، ان ربی لطیف،
کیا یہ انبیاء کی خصوصیت ہے؟ وہ تو نبی تھے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ اللہ کی لطیف کی صفت، اللہ کی یہ لطیف کی صفت دنیا کے ذرے ذرے پر ہے، کائنات کے ایک ایک حصے پر اللہ کی یہ صفت ہے۔ ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے بارش برسا، فتصبح الارض مخضرا، اس بارش سے زمین سرسبز شاداب ہو گئی، زندگی مل گئی کائنات کو، زمین کو زندگی مل گئی، کوپلیں اٹھی، درخت پھل پھلاری والے ہو گئے، اناج اگنے لگا، پتا پتا ہرا ہرا ہو گیا، ایک ایک چیز کے اندر جتنی پہنچنی چاہیے تھی پہنچی۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ آم کا درخت بازو میں کریلے کا درخت، آم کی مٹھاس کریلے میں نہیں آئی، کریلے کا کڑوا پن آم میں نہیں آیا، کیوں؟ اللہ لطیف ہے، قرآن کہتا ہے فَتُصْبِحُ الْأَرْضَ مُخْضَرًا إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ یہ پانی کے ایک ایک بوند کا نتیجہ ہے، اللہ کو معلوم ہے، ہم نہیں جانتے کس پانی کے کس خطرے سے کس اللہ کی مخلوق کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، کائنات کی ایک ایک چیز کو آپ جانتے ہیں۔ موسم کا ٹیمپریچر دنیا کے اندر جو بڑھ جاتا ہے 45 50 55 یا نیچے ڈاؤن بھی ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ میری بندے اس کو برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا ہے جس نے پیدا کیا؟ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے ٹیمپریچر میں، اللہ کو معلوم ہے اس کی جلد 45 ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتی ہے یا 0 ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتی ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وهو اللطیف الخبیر۔ اس کی خبر دی گئی ہے کہ اللہ کو باریک سے باریک انداز میں اس بچے کے پیدائشی مراحل سے لے کر اس کے مرنے تک کے مراحل کا علم اللہ کو ہے۔ وہ لطیف ہے، اس کی ماں کی چھاتی میں جو لج لجا سا پانی ابھی دودھ بھی نہیں بن پایا ہے، وہ اس معصوم کی غذا ہے جو اس کے کمزور معدے کے لیے اس سے بہتر فوڈ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری انفینٹری کمپنیاں جو دودھ بناتی ہیں وہ سیکنڈری درجے میں ہے، وہ اس درجے میں نہیں ہے، وہ اس درجے میں نہیں ہے جو اللہ نے ماں کی چھاتی میں دودھ اتارا ہے، اور اس کے بچے کے پیدائش کے دن بدن جیسے اس کا معدہ قوی ہوتا ہے، ماں کی چھاتی کا دودھ بھی اسی انداز میں وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ وہ لطیف الخبیر، اس کو معلوم ہے اگر کوئی 100 سے اوپر کا بوڑھا بھی قبر میں پیر لٹکایا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ ٹمپریچر مناسب ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ اللہ کی صفت لطیف ہے۔ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، قرآنی آیات کو جو ہی ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ قرآن تدبر کے لیے ہے بھائی، اللہ کی صفات انسان کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، اپنی تمام خواہشوں کو نکالنے کے لیے، محبت میں لپٹ کر اپنے بچوں کو کیا کیا نہیں بولتے ہیں، اور روتے وقت بھی اپنے غم کے اظہار میں کیا کیا نہیں کہہ دیتے ہیں۔ اللہ سے لپٹیے، اللہ کی اسماء سے لپٹیے، پکاریے، زبان کو رب اللسان کیجیے۔ لقمان علیہ السلام
لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. کیا کہا؟ یا بنی، یا بنی، اے میرے بچے، تم نیکی کرو، تو نیکی کرتے جاؤ. نیکی کا پھل کیا ہے یہ مت دیکھو. ان تک مثقال حبۃ خردل، اے میرے بیٹے نیکی کرتے رہو. وہ نیکی مثقال حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر. تنکا گر گیا، اٹھا لیجیے. حبۃ خردل، چھوٹی سی نیکی. فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاءِ، وہ نیکی کسی پتھر کے اندر چھپی ہوئی ہو یا آسمانوں میں ہو. آسمانوں میں ہو کیسے بھائی؟ ایک مثال دیتا ہوں. میں قطر جا رہا تھا، PIA سے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے. فلائٹ کے درمیان میں مجھے قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کے نسخے کی ضرورت پڑی. سعودی ایئر لائنس میں تو قرآن مل جاتا ہے، تو میں نے PIA کی ایئر ہوسٹس سے کہا کہ مجھے قرآن لا کر دیجیے. تو ایئر ہوسٹس ادھر ادھر تھوڑی دیر حرکت کی، اس کے بعد آ کے کہا کہ سر ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے پاس قرآن فلائٹ میں نہیں. میں نے کہا کہ اسلامک ملک ہے اور اس کے علاوہ تو اس کے بعد اس بچی نے کہا، ایئر ہوسٹس نے، کہ سر اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنے پاس اپنا قرآن رکھتی ہوں، میں آپ کو دے دیتی ہوں، آپ پلیز جاتے وقت مجھے واپس کر دیجیے. 40-42 ہزار فٹ کی بلندی پر میں اڑ رہا ہوں، اور اس بچی نے ایک نیکی کی، ایک نیکی کا عمل کیا، آسمانوں میں وہ عمل محفوظ ہو گیا. حضرت لقمان علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، یا بنی ان تک مثقال حبۃ خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء یاتی بہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا میزان حسنات میں، نیکیوں میں. یاتی بہ اللہ، وہ نیکی چھپے گی نہیں میرے بھائی، وہ نیکی چھپے گی نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف ہے. اس لحاظ سے عمل کرو میرے بھائی، بدل جائے گی، صورتحال بدل جائے گی. ان اللہ لطیف خبیر. تو کوئی ہمارا عمل چھوٹے سے چھوٹا ہو، حقیر نہ سمجھے. وہ خیرات کا معاملہ ہو، وہ صدقات کا معاملہ ہو، وہ خیر خواہی کا معاملہ ہو، وہ نصیحت کا معاملہ ہو، کسی شریعت کی تعلیم کا معاملہ ہو، کسی صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو، انسانی خدمت کا معاملہ ہو، تعامل مت کیجیے میرے بھائی. اتنی جماعت اٹھ کھڑی رہ گئی، کاماریڈی کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، یہ باتیں میں نے اللطیف کے تعلق سے کہی ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نالج گین کرنا ہے، یہ کچھ اور ہے. نالج تو میں ایک عالم ہوں، میرا کام ہے تحقیق کرنا، پڑھنا لکھنا. نتیجہ کیا ہے؟ رزلٹ کیا نکل کر آیا؟ آپ کو یہ نالج پہنچ گئی. میں نے شروع میں کہا تھا، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان پر ایمان لے آنا اس کے سمجھنے کے بعد 100 ناموں کو ہم سمجھیں جیسے آج لطیف کو ہم سمجھ رہے ہیں، ویسے ہر نام کو علماء سے، کتابوں سے، علم سے آپ اس کو روشناس ہو جائیں. دیکھیے ہمارے بچوں کو کیا نالج نہیں ہے.
ہر قسم کی نالج ہے، انسائکلوپیڈیا بنے بیٹھے ہوئے ہمارے بچے. ہاں، ہر چیز ان کے پاس گوگل ماسٹر سے موجود ہے، یوٹیوب سے موجود ہے. ہاں، کتنے گاڑیوں کے نام بچے ہمارے نہیں جانتے، کتنے پلیئروں کے نام نہیں جانتے، IPL کے اسکورز کے نام جانتے ہیں، پلیئروں کے نام جانتے ہیں، دنیا بھر کے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام جانتے ہیں، ڈیوائس کے نام جانتے ہیں، کمپیوٹر کے اتنے سارے بچے. کیا ان کو 100 نام یاد نہیں ہو سکتے؟ 99 نام یاد نہیں ہو سکتے؟ صرف نام یاد کرنا ہی ایک رزلٹ ہے. آپ ان کو لالچ دے دیجئے، روز 10 روپے دیں گے، 10 نام یاد کر لو، 100 روپے کے اندر 99 نام یاد ہو جائیں گے. آئیے میں آپ کو رزلٹ بتاتا ہوں. یہ ایک صفت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے. اللہ لطیف ہے، اللہ کائنات کا لطیف ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے. کچھ چیزیں میرے بھی علم میں ہیں نا، میں عبد اللطیف ہوں نا، میری بہنیں امت اللطیف ہے نا. عبد اللطیف ہونے کے ناطے کچھ میری بھی ذمہ داری ہے. اس صفت کو میں کیسے اپناؤں؟ اللہ کی ان صفتوں کے بارے میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ اللہ تعالی اس حالات میں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. جو یہاں پر 60 کے اوپر کے افراد موجود ہیں، 60-65 کے افراد موجود ہیں، ذرا وہ اپنی جوانیوں میں 30-40 سال پہلے لوٹ کر چلے جائیں. کاماریڈی کیا تھا ہوگا، جو ان کے گھروں کی چھتیں کیسی تھی ہوگی، کس طریقے کے گھر کے معاشی مسائل تھے. اور آج 40 سال کے بعد دنیا پلٹ گئی ہے، نا پختہ مکان پختہ ہو گئے ہیں. جو بچے سائیکلوں پہ چلتے تھے، سائیکل بڑی نعمت تھی. پوچھ لیجئے بھائی صاحب سے، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ سائیکل بڑی نعمت تھی. تو آج تو ایک سے ایک گاڑی ہمارے پاس موجود ہے، کاریں ہیں. AC کا تو تصور نہیں تھا، فین نہیں ہوتے تھے، پنکھے سے کرتے تھے. قالین تو دور کی بات، مسجدوں کے اندر چٹائیاں حسیریں ہوتی تھیں. یہ سب کیسے تبدیل ہو گئے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اللہ کا بندہ عبد اللطیف بنیے. بہت سارے ضرورت مند ہیں، بہت ساری ہماری بچیاں سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہیں، ہوٹلوں کی زینتیں بن رہی ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، عبد اللطیف کی تلاش میں. کسی بچی کا نکاح کرائیے، اللہ آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. 2, 4, 6, 8 سال کے بعد وہ بچی آئے گی، معلوم ہوگا کہ فلاں نوجوان نے اس کی شادی کروائی تھی. اپنے بچوں کو لے کر آئے گی، ہاتھ اٹھائے گی، عرش ہل جائے گا میرے ماں. یہ لطیف کہ وہ صفت اس کے اندر پیدا، اس نے اس کی مدد کی، کانوں کان اس کو خبر نہیں ہوئی. وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئے گی، اپنے 2-4 بچوں کے ساتھ گڑ گڑا کر رب کائنات کے سامنے دعا کرے گی کہ مجھے ایک عزت و عصمت خوشگوار زندگی اس نوجوان کے ذریعے مجھے ملی. کتنے نوجوان سود پر کاروبار کر رہے ہیں، ان کو اس لعنت سے باہر نکال. ایسے عبد اللطیف کی ضرورت ہے. ان کو اس لعنت سے، ہماری ماں بہنیں، ہر ایک مسلم محلے میں مہاجروں کی دکانیں ہیں، اپنا زیور رہن رکھ کر سود پر پیسے لیتی ہیں. اس سے ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. اللہ کی یہ صفت کام آئے گی. کتنے نوجوان تعلیم چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی MBA ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے، کوئی گریجویشن ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے، کوئی BE ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے. ان کا سہارا بنیے. جو چھوٹے پیمانے پر ہیں،
بچہ چل رہا ہے، بٹن ٹوٹ گیا ہے، بٹن ٹاپ دیجیے۔ ننگے پیر چل رہا ہے، چپل دلا دیجیے۔ ہماری بچیاں بغیر سر کے گھوم رہی ہیں، ایک دوپٹہ دلا دیجیے۔ اپنے گھر لے آ کر اس کا چہرہ دھلا کر اس کی چپل اور دوپٹہ پہنا کر اس کے گھر پہنچا دیجیے۔ اس کی ماں کی جو دعائیں نکلیں گی عرش کو ہلا دے گی میرے بھائی۔ آپ مسجد فرقان میں ہیں، آپ کے لیے دنیا کے چپے چپے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر آپ کے حق میں دعائیں کروائے گا کہ یہ اللہ کی صفت کو زندہ کرنے والا بنتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ شریعت کا نفاذ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات، یہ مومن کی زندگی کے اندر رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لیجئے گا، عبداللطیف بنا لیجئے، امت اللطیف بنا لیجئے۔ 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو عبداللطیف بنا کر دیکھیے۔ معلوم ہو فلاں بیوہ ہے، ایک تیل کا ڈبہ بھیجا دیجیے، معلوم نہ ہو کہاں سے آیا ہے، ایک آٹے کی بوری بھیجا دیجیے۔ بچے جا رہے ہیں، قلم نہیں ہے، 2 قلم خرید کر دے دیجیے، ایک کاپی نوٹ بک خرید کر دے دیجیے۔ لطیف کی صفت ہے، یہ لطیفانہ صفت من حیث لا یحتسب، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اعمال نامے پہ بھی چیز کرتا ہے۔ اللہ کی صفت کو اس طریقے سے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، پکارو اس نام، یا لطیف یا لطیف۔ اللہ لطیف بعبادہ، ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ بڑا کرم والا ہے، بڑا رحیمانہ ہے، بڑا لطیفانہ ہے، ہر چیز پر اس کے احسانات کی بارش ہی بارش ہے ہم پر۔ ہم کیا دے رہے ہیں؟ اس نے کروڑوں کو پالا ہے، پال رہا ہے، ہم اربوں کو پال رہا ہے۔ ہمارے ماتحت 2-4 تو ہوں گے، اپنی حیثیت کے مطابق 8-10 تو ہوں گے، اپنے رشتہ داروں میں ہوں گے، اپنے خیر و قریب میں ہوں گے، اپنے محلے میں ہوں گے، اپنی آبادی میں ہوں گے۔ ہمارا حق اس لطیف کی حیثیت سے ایک نیت کیجئے 24 گھنٹے کی کہ میں عبداللطیف بن جاؤں گا، میں کسی اپنے کلیگ کو ایک دستی ہی صحیح دلا دوں گا، یا اس کی میری دستی لا کے دھو کر ہی اس کو دے دوں گا، یا اس کی گاڑی دھلا کر دے دوں گا، یا اس کی تھوڑی سی چھوٹی موٹی ضرورت پوری کر دوں گا۔ ایسے معاشرے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ یہ اللہ کی صفات اسی صورت میں زندہ رہتی ہیں، اور اسی صورت میں معاشرہ زندہ رہتا ہے، اور ایسی لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کی صفات کو اپنانے والے محسن ہوتے ہیں۔ یہ ایک وہ صفت ہے جس کا ذکر 8-10 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ کی صفات کو پکارو، اللہ کے اسماء کو پکارو، عبداللطیف بن جاؤ، امت اللطیف بن جاؤ، نیکی کا ارادہ کرو۔ اور ایک دن کے لیے اگر آپ آج 24 گھنٹے میں تھوڑا بہت 40% بھی کامیاب ہو گئے تو دوسرے دن آپ 50% ہو سکتے ہیں، تیسرے دن 70% ہو سکتے ہیں، عادت ہو جائے گی۔ اس سے لایانی چیزیں چھوٹ جائیں گی، دل و دماغ نورانی ہو جائیں گے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہم اپنی چلتی پھرتی زندگی کے اندر دیکھیں گے تو برائیاں ہمارے پاس نہیں بھٹکیں گی، فرشتے ہمارا تحفظ کریں گے۔ دنیا کے کونے کونے میں آپ کے لیے خیر کی دعا کرنے والے حرمین کے صحن میں بیٹھے ہوں گے، چین و جاپان میں ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ نوجوان آئے گا جس کا آپ نے سود پہ کیا، وہ 4 نوجوانوں کی اور مدد کرے گا۔ وہ نوجوان آئے گا جس کی تعلیم ڈسکنیکٹ تھی، آپ نے مکمل کی، وہ 4 نوجوانوں کی سرپرستی کرے گا۔
یہ صفات کی یہ تعلیم ہے، اس کا پیغام یہی ہے۔ رحمت کی صفت یہی بتاتی ہے، رؤوفیت کی صفت یہی بتاتی ہے، کریم کی صفت یہی بتاتی ہے، اور لطیف کی صفت بھی یہی بتاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی خبر رکھنا چاہیے۔ خبیر والی صفت بھی یہی بتاتی ہے۔ اپنے لیے تو جیتے ہی ہیں بھائی، اوروں کے لیے بھی جی کر دیکھنا چاہیے۔ اللہ کی صفات یہی سکھاتی ہیں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ کی صفات کو زندہ کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو لوگوں کے درمیان میں حق کے ساتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں عبداللطیف بنائے، حقیقی معنوں میں عبدالرحمن و عبدالرحیم بنائے، حقیقی معنوں میں عبدالرؤوف بنائے، ہماری ماؤں کو حقیقی معنوں میں عبداللطیف بنائے، امت الرحیم و امت الکریم بنائے، آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو آج کے فتنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے، نمازوں کا پابند بنائے، شریعت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو منور کر دے، ہماری بہنوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ پردہ ان کی زینت بنا کر رکھے، باطل طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کچل دے، باطل سازشوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ناکام کرے، اسلام کو سرخرو کرے، اس کے کلمے کو اللہ تبارک تعالیٰ اعلیٰ و اعلیٰ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے درمیان میں محبتوں کو بڑھائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے درمیان سے نفرتوں کو، بغض کو، اناد کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے درمیان میں چاہتوں کو اور ہمارے درمیان میں محبتوں کو پھیلائے، ہر شرک سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دور رکھے، توحید پر قائم رکھے، توحید پر ہماری اللہ تبارک تعالیٰ جان لے، ہماری نوجوان اولاد کو ہمارا اطاعت گزار اولاد کو ماں باپ کا اطاعت گزار بنائے، جوان بچیوں کو برائیوں سے دور رکھے، پردے میں رکھے، کتاب و سنت پر رکھے، بیویوں کو شوہروں کا اطاعت گزار اور شوہروں کو بیویوں کا حقوق ادا کرنے والا بنائے، ماں باپ کا حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے معاشرے میں محبت و الفت کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس جماعت میں اتحاد و اتفاق اور محبت اور الفت سے اس مسجد کو آباد رکھے اور جماعت کی ترقی عطا فرمائے۔ ہماری برادری میں، ہمارے احباب میں، سلفی احباب میں اللہ تبارک تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، اس کے بانیین کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی خیر و برکت سے نوازے، ذمہ داران کو اللہ تبارک تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، ہمارے امیر صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے تمام حاضر مائیں اور بہنیں اور بھائیوں کے اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمارے خاندانوں میں رزق حلال کو اللہ تبارک تعالیٰ پھیلائے، ہماری اولاد کو نیک و صالح بنائے، نمازوں کا پابند بنائے، روزوں کا قیام رکھنے والا بنائے، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پھیلانے والا، توحید پر قائم رہنے والا بنائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا بآیات اللہ وذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔